اب دیکھیے چند مثالیں دے رہا ہوں، یہ سسٹم کو کینسر کیسے لگا، یہ بیمار کیسے ہوا رسول خدا کے بعد۔ بیسک وجہ بنی محبت اور بغض کے رد و بدل کی، کہ امیر المومنین کے بعد جب امام حسن نے لوگوں کو دعوت دی، امیر شام نے لوگوں کو بلایا کہ کس کی طرف جانا چاہتے ہو؟ حسن کی طرف۔ تم نے دیکھا نہیں کہ حسن کے باپ نے پہلی جنگ کی اصحاب سے جمل میں، دوسری جنگ کی صفین میں ہم سے، تیسری جنگ کی نہروان میں ان لوگوں سے جو قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، کہ علی نے ہم عربوں کو دیا کیا؟ ایرانیوں سے علی نہیں لڑا، رومیوں سے علی نہیں لڑا، مصریوں سے علی نہیں لڑا، عربوں کو کوئی غنائم نہیں دی ہے، کہ کس علی کی طرف جا رہے ہو؟ تبھی امام حسن نے صلح میں جو آخری شرط بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ ممبروں سے میرے بابا علی کا سب بند کر دو۔ ایک ایسی سوسائٹی جس میں اتنا پروپیگنڈا کہ 70,000 ممبروں سے امیر المؤمنین پہ سب و شتم ہو۔ 70,000 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری مسلم سوسائٹی، پورا مسلم معاشرہ جو سب کرتا تھا، ہر نماز کے بعد یہ تسبیح بن گئی تھی کہ امیر المؤمنین پہ سب کرنا ہے۔ جس طرح شب 19 عمل میں ہے کہ اللہم لعن من قتلت امیر المؤمنین، آپ ذکر میں 100 مرتبہ پڑھتے ہو خدا اس پہ لعنت کر جس نے علی کو قتل کیا۔ زیارت عاشورہ میں 100 لعنتیں بھیجتے ہو نا، خدا اسے اس پر لعنت کر جس نے امام حسین کو شہید کیا۔ 70,000 ممبر کا مطلب 70,000 لاؤڈ، 70,000 کا مطلب 70,000 مسجدیں، 70,000 ٹی وی، 70,000 اسکرینز، یہ اس زمانے کا میڈیا ہے۔ 70,000 اخبار، امیر المومنین کو سب و شتم۔ ان سب کے بعد آج اتنے شیعہ ہیں۔ کیا کیا اہل بیت نے کہ ہم ان میں نہ گئے اور ہم اس نیٹ ورک کا حصہ بنے؟ یہ کیسی محنت کی اہل بیت نے؟ ہمیں تو یہ سنایا گیا ہے کہ امام 14 سال زندان میں، ایک امام کو عسکرین میں فوجی چھاونیوں میں رکھا گیا، امام رضا کو نظر بند، پھر ایسا ہوا کیا کہ جس کی وجہ سے آج دنیا میں 400 ملین شیعہ ہیں اور اتنی طاقت کے پاس اندر ہیں۔ یہ وہ ہڈن نیٹ ورک آف اہل بیت تھا۔ یہ بھی ایک الزام ہے کہ فتوحات اسلامی میں امام حسن حسین شریک تھے، قطعاً شریک نہیں تھے۔ امام حسن حسین کسی جنگ میں شریک نہیں تھے کہ ایران کو فتح کیا تو امام حسن حسین گئے تھے۔ علماء فرماتے نہیں، جنگ صفین میں امیر المؤمنین امام حسن حسین کو آگے نہیں بھیج رہے ہیں۔ جنگ صفین میں محمد ابن حنفیہ کو بھیج رہے ہیں، 1 بار 2 بار آئے، کہنے لگے بابا علی کہ میں آپ کا بیٹا نہیں، حسن و حسین ہیں اور آپ بار بار مجھے بھیج رہے ہیں۔ فرمایا میرے لال تو علی کے بازوؤں کی طرح ہے، حسن و حسین میری آنکھوں کی طرح ہیں۔ یہ نبی کی آنکھیں کہ بازوؤں کی ڈیوٹی ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کریں۔ حسن و حسین کو کچھ ہوا تو نسل رسول کا کیا ہوگا؟ پھر وہ امیر المومنین کے جملے کہ جب گھر پہ حملہ ہوا فرمایا صبر کیا، یہ خوف تھا کہ کہیں ان 2 بچوں کو کچھ نہ ہو جائے، نسل کی بقا کرنی تھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ جنگ جمل میں آخر تک امیر المومنین نہیں بھیج رہے تھے۔ فرماتے ہیں جس اونٹنی پر نبی کی زوجہ بیٹھی تھی 70 ہاتھ کٹے ہیں اس اونٹنی کو گرانے کے لیے، 70 ہاتھ۔ جو کجاوا بنا ہوا تھا وہ لوہے کا تھا، کیونکہ مرکز تھا کہ اگر اونٹنی گر گئی تو لشکر پورا ادھر ادھر ہو جائے گا۔ 1 بار اٹیک کیا، 2 بار اٹیک کیا، 3 بار اٹیک کیا، لیکن محال تھا اس اونٹنی کے اطراف میں جو لوگ تھے ان کو دور کرنا۔ ہاتھ کٹ جاتے تھے لیکن اونٹنی کو نہیں چھوڑتے تھے۔ آخر میں امیر المؤمنین نے امام حسن مجتبیٰ کو بھیجا۔ یہ تاریخ میں ہے کہ مولا کے بیٹوں میں جس کی بہادری سب سے زیادہ مشہور تھی وہ حسن بن علی کی بہادری تھی، اور امام حسن نے اٹیک کیا، اس کے بعد اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹیں اور وہ کجاوا نیچے آ گیا۔ وہ معاشرہ جو بلندیوں پہ تھا رسول کے بعد۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا دردناک واقعہ ہے، مالک ابن نویرہ کا قتل۔ یعنی یہ آپ سمجھے رسول خدا دنیا سے جاتے ہیں، یہ ریسنٹ واقعہ ہے۔ میں نے کہا یہ سسٹم عقل سے مرتبط ہے۔ آج ہی اس واقعے کو میں تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی
اور ایک کتاب ہے ان کی البلازری، تینوں میں، کہ مالک ابن نویرہ اپنے باغ میں تھے، جرم یہ تھا کہ حکومت کو مانتے نہیں تھے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ان کو مارا، مارنے کے بعد اسی رات ان کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی، جس دیگ میں کھانا بن رہا تھا اس دیگ کے نیچے مالک ابن نویرہ کا سر رکھا اور کھانا کھا کے چلے گئے۔ اب میں ایک مقالہ پڑھ رہا تھا، آپ عقل کی مثال دے رہا ہوں، جب یہ بات جناب ابا بکر تک پہنچی، انہوں نے کہا میں حد جاری کروں گا۔ جس نے یہ کام کیا جناب خالد، جناب عمر نے روکا۔ اب علماء اہل سنت میں ایک بحث چلی ہے، کہا نہیں عمر کا اجتہاد تھا نہیں ہونا چاہیے، اور جناب ابا بکر کا اجتہاد تھا کہ سزا ملنی چاہیے۔ پھر کسی نے لکھا کہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جناب ابا بکر کا علم عمر سے زیادہ تھا تو ان کو اپنی چلانی چاہیے تھی اور عمر کی نہیں سننی چاہیے تھی۔ یہ تو ایک اختلاف، لیکن دوسرا اختلاف جو بڑا عجیب اختلاف ہے، امام حنبل، مختلف اماموں کی بحثیں اس پہ چلی ہیں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مالک ابن نویرہ کی بیوی کے ساتھ جو فعل انجام ہوا، کہا کہ وہ شادی کر کے کیا تھا، حرام تو نہیں ہے۔ پھر ایک بہت لمبی بحث چلی ہے عدت پہ کہ اس ملک میں عدت کا بڑا چکر چل رہا ہے، کہا کہ عدت میں کیسے نکاح کر لیا۔ پھر یہ بحث چلی ہے کہ کافر کی بیوی ہو تو عدت ہے کہ نہیں، مسلمان کی بیوی ہو تو عدت ہے کہ نہیں، مرتد کی بیوی ہو تو عدت ہے کہ نہیں۔ پھر آخر میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مالک ابن نویرہ کیونکہ وقت کے حاکم کے خلاف تھا تو لہٰذا مرتد ہو گیا تھا، اور مرتد اگر ودا ہو جائے تو بیوی کی عدت نہیں ہوتی، تو لہٰذا نے نکاح کیا، وہ نکاح صحیح تھا۔ جب مکتب سے عقل خارج ہو جائے، یہاں آپ آتے ہو مکتب اہل بیت میں، جناب عائشہ کو جب پتہ چلا عثمان کے زمانے میں کہ ایک بندے نے، پیش امام نے، شراب کی حالت میں 2 رکعت نماز کو 4 رکعت میں بدل دیا ہے، اور مجمع میں سے کسی کو جرت نہیں ہو رہی کہ یہ بولے کہ جناب آپ نے صبح کی نماز 4 رکعت کیسے کر دی۔ اس قدر دبدبا تھا اس معاشرے میں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ فرماتے ہیں نبی کی زوجہ خواتین میں سے مسجد میں آتی ہیں، نبی کا وہ چکما جو نبی پہنتے تھے، وہ جوتا، وہ لا کر امت کو دکھاتی ہیں کہ ابھی تک رسول خدا کے پاؤں کے جوتے کا چمڑا خشک نہیں ہوا اور تم نے صبح کی 2 رکعت نماز کو 4 رکعت بنا دیا۔ پھر وقت کا حاکم بحالت اجبار اسے سزا سناتا ہے۔ پھر جب حد جاری کرنے کی باری آتی ہے، کوئی آگے نہیں بڑھتا اس خوف میں کہ اگر ہم نے حد جاری کر دی سزا ہمیں ملے گی، اور وہاں پر بھی اگر کوئی آگے بڑھتا ہے وہ علی بن ابی طالب ہیں، اور تازیانہ اٹھاتے ہیں اور ان لوگوں کو مارتے ہیں۔ 25 سال کے بعد وہ لوگ جنہوں نے علی کو پیٹھ دکھائی، ایسا کیا کیا امیر المومنین نے کہ 25 سال کے بعد اکثریت آرا سے امیر المومنین کو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ فرمایا جب جسم میں کینسر آ جاتا ہے، جب جسم مردہ ہو جاتا ہے، اب ضرورت تھی امام حسین جب مکے سے نکل رہے تھے، یہ مولا کے جملے ہیں کہ میرا خدا چاہتا ہے میں کربلا جاؤں، میرا خدا چاہتا ہے کہ میں اس گلے کٹنے کی قربانی دوں، کیونکہ مردہ جسم کو بیدار کرنے کے لیے ایک بڑی قربانی کی ضرورت ہے۔ آپ جب بیمار ہو جاتے ہیں، ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں، جب انسان کی دل کی ہارٹ بیٹ بند ہو جاتی ہے، اسے کرنٹ لگا کے جگایا جاتا ہے۔ کہا یہ وہ قربانی تھی جس نے مردہ معاشرے کو ایک جھٹکا دیا، جس کے بعد توابین کا لشکر بنا، بنو امیہ کا ناس ہو گیا۔ بنو عباس اگر حکومت پر آئے تو نعرہ کیا تھا بنو عباس کا؟ یا لسارات الحسین، ہم حسین کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ زبیر کا بیٹا اگر لوگوں سے بیعت لینا چاہتا ہے تو امام زین العابدین کے بیٹے کے پاس جاتا ہے کہ آپ میرے ساتھ مل جائیں، کیونکہ لوگ اب اہل بیت کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں، اس کے علاوہ لوگ ہمارے پاس نہیں آتے۔ کربلا کے بعد امام حسین نے علل اعلان اہل بیت کی توہین کے دروازے کو بند کر دیا۔
زہر دیا گیا، زندان میں ڈالا گیا، لیکن کوئی حاکم یہ نہ مانا کہ میں نے مارا ہے۔ مامون مار کر بھی امام رضا کی مجلس عزا میں بیٹھا، یہ الزام کوئی اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں تھا، کہتے تھے بیمار ہو کے دنیا سے چلے گئے، ہم نے زہر تھوڑی دی ہے۔ علنی توہین کا دروازہ امام حسین نے بند کر دیا۔ پھر امام زین العابدین نے تربیت کا سلسلہ شروع کیا، وہ سری تربیت، وہ سیکرٹ تربیت، انشاءاللہ اس کا ذکر میں کل کروں گا، کس طرح 10,000 شاگرد، کس طرح 20,000 شاگرد امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کو ملے۔ یہ ساری محنتیں میرے آقا میرے مولا امام زین العابدین کی تھی۔ وہ معاشرہ جس میں 100 سال یعنی 70,000 ممبروں سے امیر المومنین کو برا بلا کہا جائے، 100 سال کے لیے نبی کی حدیث پر پابندی ہو، اب اسی معاشرے میں میرے مولا دعائیں پڑھتے ہیں، اور دعا کی ہر ایک لائن کے بعد ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر، کہ جو لوگ آل رسول کو بھول چکے ہیں وہ اللہ کا ذکر کریں، اور اس ذکر کے بہانے انہیں محمد بھی یاد آئے اور آل محمد بھی یاد آئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل